والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صلوات پر محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ قرآن مجید انسان کو ایک عظیم پیغام کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے کی بیماری سے بچو۔ یہ اشارہ ہے تفرقہ تمہارے وجود میں تب آئے گا جب تو رسی کو چھوڑ لے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کو تھامے رکھو، کہا کہ اللہ کی رسی کو تھامے رکھو۔ اگر خدا یہ کہتا کہ اللہ کو تھامے رکھو تو اللہ کو تو سبھی مسلمانوں نے تھاما ہوا ہے۔ جس چیز کی کمی ہے وہ ہے اللہ کی رسی ہے۔ اب رسی اوپر جانے کے لیے بھی کام آتی ہے۔ رسی اگر کہیں کو نیچے جانا ہو، کسی کو کسی پہاڑ سے نیچے اترنا ہو تو وہاں پر بھی کام آتی ہے۔ مطلب رسی مجھے چڑھاتی بھی ہے، رسی مجھے اتارتی بھی ہے۔ کسی بلندی پہ جانا ہو تو رسی کا سہارا لیتا ہوں، کسی بلندی سے نیچے آنا ہو تو رسی کا سہارا لیتا ہوں۔ تو جو یہ کہیں کہ خدا وسیلے کا منکر ہے
تو خدا خود رسی کو اتحاد کے لیے وسیلہ بنا رہا ہے۔ تو اگر مسلمانوں میں آج اتحاد نہیں ہے، وہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ کہ انہوں نے ایک رسی کو نہیں تھاما۔ کہ رسی اللہ کی ایک ہی ہے، 10 رسیاں نہیں ہوں گی، 1000 رسیاں نہیں ہوں گی۔ اے امت محمد، اگر تم تفرقے سے بچنا چاہتے ہو، اب تفرقہ جب ہوتا ہے تو امت آپس میں لڑتی ہے، لیکن اللہ نے ایک نشانی دے دی، فرمایا اس امت میں تفرقہ نہیں ہوگا جس کے بیچ میں رسی ہوگی۔ کہا کہ یہ رسی ہے کیا؟ کوئی تو ایسی چیز ہو کہ جس کو مسلمان تھامے، جس کو مسلمان پکڑے کہ انسان میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ فرمایا یہ رسی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر دامن اہل بیت تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اگر دامن علی مرتضیٰ تمہارے ہاتھ میں ہوگا، تو یہ وہ ہیں جو حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ ہے۔ یہ وہ ہیں جو تجھے جنت کا راستہ دکھاتے بھی ہیں اور تجھے جنت کے اندر لے کر بھی جاتے ہیں۔ ہمارے ایک مولانا صاحب بیان فرماتے ہیں کہ وہ عبدالحکیم صاحب کی مجلس میں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے یہ روایت پڑھی کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، معصوم کا فرمان ہے جو میرا شیعہ ہے مرنے کے بعد ملائک اس کا نام اعمال بھی نہیں کھولیں گے، اور بغیر کھولے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ مولانا فرماتے ہیں مجلس پڑھی، میں نے بھی سنی، اور مجلس ختم ہوئی تو ایک مولائی ملنگ دوڑتا میرے پیچھے آیا کہ مولوی صاحب آپ نے مجلس سنی؟ کہاں سنی؟ کہ آپ نے حدیث سنی؟ کہاں سنی؟ کہ یہ حدیث صحیح تھی؟ کہاں صحیح تھی؟ کہ پھر آپ ہمیں کیوں نہیں سناتے؟ کہ یہ حدیث صحیح تھی؟ کہ صحیح تھی؟ کہ پھر آپ ہمیں کیوں نہیں سناتے؟ کہ ہم بعض چیزیں آپ کو سمجھاتے ہیں، بعض چیزیں سننے والی ہوتی ہیں، بعض چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ کہ آپ نے تو ڈرا ڈرا کے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے کہ جہنم ایسی ہوگی، حساب ایسا ہوگا، کتاب ایسا ہوگا۔ انہوں نے تو کہا نہیں، جو شیعہ ہے اس کا تو ملائک نام اعمال کھولیں گے ہی نہیں، اور بن کھولے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کہ تم نے سنی ہے ابھی تک سمجھی نہیں ہے۔ اس رسی کو تھامنا بھی ہے اور تھوڑا تھوڑا سمجھنا بھی ہے، صرف تھامنا نہیں ہے، اس سے اوپر بھی جانا ہے۔ کہ کیسے نہیں سمجھے گے؟ امام نے کیا فرمایا؟ جو میرے شیعہ ہوں گے ان کا نام اعمال نہیں کھولا جائے گا۔ کہ پہلے یہ تو سوچو علی کا شیعہ ہے کون؟ علی کا شیعہ سلمان ہے، علی کا شیعہ مالک اشتر ہے، علی کا شیعہ میثم تمار ہے۔ کہاں تو شیعہ بن جا، پھر تیرا نام اعمال نہیں کھلے گا۔ جسے حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، جسے یہ پتہ نہ ہو میرے کپڑے نجس کب ہوتے ہیں اور پاک کب ہوتے ہیں، جسے یہ پتہ نہ ہو کہ نماز واجب کب ہوتی ہے، جسے یہ نہ پتہ ہو کہ والدین کا احترام کیا ہوتا ہے، کہ جو شیعہ بن جائے اس کے لیے تو قرآن خود کہتا ہے کہ وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ مومن جب جنت میں داخل ہوگا سیماہم، ان کے چہرے بتائیں گے کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے۔ اللہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے نام اعمال میں کیا ہے۔ تبھی مولا فرماتے ہیں شیعتنا، ہمارے شیعہ علی منابر من نور، قیامت میں دنیا والے اسے حسرت سے دیکھیں گے کیونکہ یہ نور کے ممبر پہ بیٹھے ہوں گے، ان کے چہروں سے نور نکلے گا، ان کی محفلوں میں نور ہوگا۔ تو علیل صرف رسی کو دیکھنا نہیں ہے، رسی کو تھامنا ہے۔ یہ وہ رسی ہے جو امت کے تفرقے کو ختم کرتی ہے، یہ وہ رسی ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے، یہ وہ رسی ہے جو مومنوں کو ملاتی ہے۔ تو سمجھ جاؤ جہاں جہاں تفرقہ ہے وہاں وہاں علی نہیں ہے، جہاں جہاں تفرقہ ہے وہاں اہل بیت نہیں ہے۔ دیکھو ایک ذات ہے، مثلا ذات علی ابن ابی طالب، میں آسان کر کے سمجھاؤں تاکہ بچہ سمجھ جائے۔ سندھی میں بولتے ہیں چکمک۔ چکمک کیا کرتا ہے؟ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اردو میں کہتے ہیں مقناطیس۔
فارسی میں بھی مقناطیس بولتے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز جو لوہے کو کھینچتی ہے. چکمک لکڑی کو نہیں کھینچتا. ہاں چکمک کس کو کھینچتا ہے؟ لوہے کو. مولا علی کی ذات میں بھی ایک چکمک ہے. علی کی ذات کے قریب جو جاتا ہے تو وہ نمازی بن جاتا ہے. مولا کے ذات کے جو قریب جاتا ہے وہ نیک بن جاتا ہے، اس کے وجود میں ادب آ جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے تو اس کے قریب جائے. جب جاتا ہے تو علی ابن ابی طالب کی صفات تمہارے وجود میں آ جاتی ہیں. تو جہاں جہاں ان کا وجود ہے وہاں برائی نہیں ہوتی. اور سب سے افضل ترین کام جو ذات اہل بیت کرتی ہے وہ انسان کے وجود سے تفرقے کو ختم کر دیتی ہے. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ کئی ایسے مومن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، نمازی مسجد میں جانے والا، شیعہ مسجد میں جانے والا، نماز جمعہ پڑھنے والا، لیکن تفرقے کی وجہ سے اس نے مسجد میں جانا ہی چھوڑ دیا، اس نے جمعہ نماز چھوڑ دی. تو علی کی ذات لوگوں کو نمازی بناتی ہے، مسجدوں سے دور نہیں کرتی. علی کی ذات انسان کے دل میں وحدت پیدا کرتی ہے. آج دشمن اگر کسی چیز سے خوف زدہ ہے، میں کہہ چکا ہے اپنے بیان میں بھی کہ دشمن اس سے خوف زدہ، پہلے یہ کہا جاتا تھا یہ شیعوں کے دشمن ہے، لیکن آج یہ جملہ غلط ہے. یہ شیعوں کے دشمن نہیں ہے. ہم بھی سمجھتے تھے کہ یہ شیعوں کے دشمن ہیں، لیکن یہ شیعوں کے دشمن نہیں ہے، ہر اس فرد کے دشمن ہیں جس کے وجود میں محبت اہل بیت پائی جاتی ہے. اب وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا شیعہ اس کے بھی دشمن، اب اہل بیت سے محبت کرنے والا سنی ہو اس کے بھی دشمن، اب اہل بیت سے محبت کرنے والا کوئی ان کا اپنا ہی کیوں نہ ہو وہ اسے بھی دیوار سے لگا دیتے ہیں. زندہ مثال ہے مولانا طارق جمیل صاحب، زندہ مثال ہے. ان کے اپنے مکتب کے، ان کے اپنی مذہب کے، ان کی اپنی سوچ کے مالک ہیں. دشمنی تب نہیں ہوئی، اتنی انہوں نے مجالس پڑھی، کسی مجلس پہ اختلاف نہیں تھا، لیکن جب ان کی زبان سے حقیقت بھرے جملے نکلنے لگے، جب انہوں نے فضائل علی اور فضائل آل رسول بیان کرنا شروع کر دیے تو دشمنی ہر اس فرد سے آئے جو فضائل اہل بیت پڑھتا ہے. وہ کوئی بھی ہو، محمد علی انجینئر ہو، مولانا اسحاق ہو. آج کل تو ماشاءاللہ جہاں جہاں دیکھو اہل بیت کے فضائل ہی فضائل ہیں. اس کا مطلب ہم امام زمانہ کے ظہور کے قریب ہو رہے ہیں. اتنی تیزی سے حسینیت اور اہل بیت کی محبت کا پیغام پھیل رہا ہے تو ہر اس فرد سے وہ دشمنی کرتے ہیں تو فضائل اہل بیت پڑھے. اور یہ خاصیت کس کی خاصیت ہے؟ فرمایا امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ظہور سفیانی ہوگا. یہ تمام تر روایات میں سفیانی ظہور یعنی بنی امیہ کی نسل کا ظہور. بنی امیہ کی نسل یعنی دشمنی علی کا صفت ہونا اس کے وجود میں. وہی کام جو بنی امیہ کی نسل نے کیا، ممبروں سے 70,000 ممبروں سے میرے مولا کو برا بلا کہا گیا. اور یہی وتیرہ اور یہی طریقہ آج چلتا ہوا آ رہا ہے. تو آج مومن دیکھ لے دشمنی صرف شیعہ سے نہیں ہے. میں نے کہا کہ وہ امجد صابری صاحب لوگ سمجھتے تھے شیعہ ہے، حالانکہ وہ شیعہ نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں محبت اہل بیت تھی. امام ہادی کے گھر میں ایک شخص آتا تھا جس کا نام تھا یوسف، مسیحی تھا، کرسچن تھا. امام سے اس کی محبت ہو گئی. روز آتا تھا، کہتا تھا مجھے چین نہیں ملتا جب تک میں ان کے چہرے کو دیکھ نہ لوں، جب تک میں ان کی محفل میں جلا نہ جاؤں. تو روز آتا تھا امام کے لیے، کوئی گفٹ لے کر آتا تھا، کوئی ہدیہ لے کر آتا تھا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تنگ نظر ہوتے ہیں. امام فرماتے ہیں سعی صدر ہونا چاہیے مومن میں، تنگ نظر نہ ہو. یہ کہے کہ میری محفل میں صرف اپنا بیٹھے، کوئی غیر نہ آئے. تو مولا پر اعتراض کرتے تھے امام ہادی پر کہ مولا یہ مسلم نہیں ہے، یہ مسیحی ہے، آپ کا اس کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا کیوں ہے؟ امام فرماتے ہیں واللہ جو لوگ یہ کہتے آئے کہ اگر غیر مسلم بھی ہمارے در پہ آئے اسے نہیں آنا چاہیے. فرماتے ہیں واللہ غیر مسلم ہو یا کوئی اور بھی ہو، چاہے مسیحی ہو چاہے یہودی ہو، اگر اس کے دل میں ہماری محبت ہے یہ محبت اسے دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی. ہمارا بغض بھی کسی کے دل میں ہو، وہ چاہے
مسلم ہو وہ چاہے غیر مسلم ہو، یہ بغض اسے یہاں پر بھی نہیں چھوڑے گا اور قبر میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ مسلمانوں سے پوچھئے نماز واجب ہے، بولتے ہاں، روزہ واجب ہے، بولتے ہاں، حج واجب ہے، بولتے ہاں، زکوٰۃ واجب ہے، بولتے ہاں، اور پوچھو محبت اہل بیت واجب ہے کہ نہیں ہے؟ محبت اہل بیت واجب ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہی مسلمان جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، جو مکے کی گلیوں کا نجس پانی پیتے تھے، جو اپنے باپ کے جانے کے بعد ان کی دوسری بیویوں سے شادیاں کرتے تھے، جن میں تمیز نہیں تھی حلال رشتے اور حرام رشتے کی، جب محمد مصطفیٰ نے ان کو آ کر تمیز سکھائی، حلال و حرام کی تمیز دی، پھر آئے رسول خدا کی خدمت میں، یا رسول اللہ مزدور بھی اگر مزدوری کرتا ہے تو اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اسے اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ آپ نے اتنی زحمت کی، ہمیں حلال حرام کی تمیز دی، ہمیں طیب، ہمیں طاہر، ہمیں تمام تر چیزوں کا پتہ آپ نے بتایا، یا رسول اللہ ہم آپ کا اجر آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ کوئی اونٹ لے کر آیا، کوئی کھجوریں لے کر آیا، کوئی مال لے کر آیا، کوئی زر و درہم لے کر آیا، نبی نے فرمایا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، آواز آئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر مجھے اجر رسالت میں کچھ چاہیے تو تمہاری دولتیں نہیں چاہیے، مجھے اجر رسالت میں اپنی اہل بیت کی محبت چاہیے۔ جتنی نماز واجب ہے اتنی اہل بیت کی محبت واجب ہے، جتنا حج واجب ہے اتنی اہل بیت کی محبت واجب ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ مسلمان، یعنی اگر نماز پڑھو تو محبت اہل بیت کے ساتھ پڑھو، اگر حج کرے پر دل میں محبت خدا ہو پر محبت اہل بیت نہ ہو تو اس کا حج اس کے منہ پہ مارا جائے گا۔ تو فرمایا اس محبت کو پروردگار عالم نے کیا کیا؟ واجب کیا۔ تو ایک خاص فرقہ ہے امت مسلمہ میں جس سے مولا علی لڑے۔ رسول خدا کے جانے کے بعد اسلام کی شکلیں مختلف ہوئیں، جو نہیں چاہتے ہم ان پر سے ان شکلوں کو بیان کریں۔ ایک اسلام امیر شام والا اسلام ہے، ایک اسلام علی بن ابی طالب والا اسلام ہے، ایک اسلام خوارج والا اسلام۔ دونوں اسلاموں سے علی لڑے، امیر شام کے اسلام سے بھی لڑے۔ اس اسلام کا تصور یہ تھا کہ حکومت بچانے کے لیے جو بھی من میں آئے بندہ کرے، حکومت بچ جائے۔ امیر شام کا اسلام تھا اگر حکومت بچانے کے لیے کسی کو پیاسا رکھنا پڑے پیاسا رکھو، اگر حکومت بچانے کے لیے عمار کو مارنا پڑے عمار کو مار دو، اگر حکومت بچانے کے لیے قرآن کو نوک نیزہ پہ چڑھانا پڑے نوک نیزہ پہ قرآن کو چڑھا دو۔ اور اسی اسلام کی جھلک تمہیں کربلا میں نظر آتی ہے۔ اگر حکومت بچانے کے لیے نبی کے نواسے کا گلا کاٹنا پڑے تو کاٹ دو، اگر حکومت بچانے کے لیے نبی کی نواسیوں کی چادریں لوٹنی پڑے تو لوٹ لو۔ ایک اسلام یہ ہے جو تمہیں کہیں کہیں آج نظر نہیں آتا ہے کہ لوگ اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے، اپنی بقا کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ یہ اسلام تھا امیر شام والا اسلام۔ دوسرا اسلام تھا خشک مقدس اسلام، جس میں شعور نہیں تھا، جس میں عقل نہیں تھی، وہ تھا خوارج والا اسلام۔ سجدہ کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اتنے سجدے کرتے تھے کہ ان کے ماتھوں پر پیشانیاں سوج جاتی تھی۔ فارسی میں کہتے ہیں پینا، یعنی اپنی کینچیوں سے اس کو کاٹتے تھے، اتنا ماتھا اوپر آتا تھا، اتنے سجدے کرتے تھے۔ حافظ قرآن تھے، جب نماز تہجد پڑھتے تھے اتنی نمازیں پڑھتے تھے ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، دن رات تسبیح خدا کرتے تھے، خالصتاً کہتے تھے اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کے وجود میں عقل نہیں تھی۔ ولی خدا کا مقابلہ کرتے تھے، ولی خدا کو قتل کرنے کے لیے نکلتے تھے اور خود کو ولی خدا سے زیادہ متقی مانتے تھے۔ دوسرا اسلام، اس سے علی نے مقابلہ کیا۔ یعنی ایک اسلام سجدوں والا اسلام، اس میں صرف اللہ اکبر کے نعرے لگتے تھے، لیکن اس اسلام میں عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا، اس کو بھی علی نے مارا۔ دوسرا اسلام امیر شام والا اسلام، جس کی جھلک آج تک چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج اگر دیکھو امیر شام والا اسلام ہماری حکومتوں میں نظر آتا ہے، جس میں بے دینی بھی ہو، جس میں خلاف اسلام بھی کام کیے جائے، بس حکومت کی بقا ہو، جس کی جھلک تمہیں آل سعود میں تھوڑی بہت نظر آتی ہے۔ ایک اسلام تھا علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ علی کا اسلام کیا تھا؟ علی کا اسلام یہ تھا کہ اگر حکومت جاتی ہے تو چلی جائے پر کوئی پیاسا نہ رہے۔ جب مولا نے امیر شام کے لشکر پہ حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد اس کے پانی پہ قبضہ کر لیا، قبضہ کرنے کے بعد لشکر امیر شام میں ہلچل مچی کہ بس ہم جنگ تو ہار گئے گا۔ کیوں؟
عمر ابن عاص تمہارے لشکر والوں میں اتنی طاقت نہیں کہ یہ پیاس کو برداشت کر سکیں. علی نے اگر 2 دن بھی پانی کو بند کیا یہ پورا لشکر علی کے پاس چلا جائے گا. کہتا میں علی کو جانتا ہوں, کوئی علی کے اسلام کو جانتا ہوں, علی کسی پیاسے پہ پانی کو بند نہیں کرتا. خود کہنے لگے جب امیر شام نے پانی کو بند کیا تھا تو علی پانی کو بند کیوں نہیں کرے گا؟ تو امیر شام کا نظریہ اور ہے, علی کا نظریہ اور ہے. علی کا اسلام اور ہے, امیر شام کا اسلام اور ہے. 3 دن اس نے پانی بند کیا, پھر مولا نے حملہ کیا, پھر مولا پانی پر قابض ہوئے. وہ جب اپنے لشکر والے کہنے لگے یا علی آپ بھی پانی کو بند کریے, مولا فرماتے کس بنیاد پہ بند کرو؟ کہ یا علی اس نے بھی پانی بند کیا تھا, ہم بھی پانی بند کریں گے. مولا فرماتے میرے رسول کے اسلام میں ایسا نہیں تھا. جنگ میں ہر چیز جائز ہے پر پانی بند کرنا جائز نہیں ہے. بچوں کو مارنا جائز نہیں ہے, ان کے درختوں کو کاٹنا جائز نہیں ہے, زخمیوں پہ حملہ کرنا جائز نہیں ہے, جو میدان سے پلٹ کے بھاگ جائے اس پہ وار کرنا جائز نہیں ہے. اور یا علی اس نے بند کیا تھا, آپ بھی بند کرو. امام فرماتے اگر میں بھی بند کروں پھر علی ابی طالب کے بیٹے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ابو